تعریف و تمجید ہو جو مبارک اور بھلا ہے۔ خدا ان کا مقدس کلام آج جو ہمارا مضمون ہے وہ مضمون یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ دن پہلے ہم نے گڈ فرائیڈے پوری دنیا کے اندر منایا ہے، تو جب یسوع مسیح کے اوپر عدالت ہو رہی تھی، جب عدالت ہو رہی تھی تو اس میں جو فیصلہ ہوا تو جج نے یہ کہا تھا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، ایسا کوئی جرم نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے۔ تو آج ان دو نقطوں پر ہم غور کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر سال ایک بندہ ہم چھوڑتے، تو ان میں سے یسوع کو چھوڑ دیتے۔ تو دو بندے تھے جو اس وقت جن کے بارے میں جو ہے بات چیت ہو سکتی تھی۔ ایک شخص تھا برابا، وہ بھی بغاوت کا مجرم تھا رومن گورنمنٹ کے خلاف، اور ایک یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے کوئی بغاوت تو نہیں کی، یسوع مسیح تو حقیقی مسیح ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو چھوڑ دو، اسے کہا نہیں، اسے نہ چھوڑ، اس کے بدلہ میں برابا چھوڑ دے ہمیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ میں ویسے غلط بول رہا ہوں، لفظ ہے بر ابا۔ کیا ہے؟ بر ابا، برابا لفظ نہیں، پر جیسا اور ابا باپ جیسا، اس کا مطلب لفظی مطلب یہ ہے بر ابا۔ ہماری خاطر کس کو چھوڑ دیں؟ بر ابا کو ہماری خاطر چھوڑ دیں۔ تو جو جج تھا پیلاطس تھا، اس نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے۔ کیا کیا؟ اس بیان کو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 27واں باب۔ تو اس وقت پیلاطس یہ کہہ رہا تھا اور مسیح کا کیا کرنا؟ یہ سوال میرے بہن بھائیوں آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مسیح کا آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں یا مسیح کو اپنی زندگی میں رد کرتے ہیں؟ آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ چن لیتے ہیں یا آپ آج بھی بر ابا کو، جو ایک طرح سے غلط لوگوں کا لیڈر یا ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کس کا چناؤ کرتے ہو؟ آپ دنیا کو چن لیتے ہو یا خدا کو چنتے ہو؟ یہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے، آئیے اس بیان کو ہم پڑھتے ہیں۔ ستائیسواں باب 21ویں آیت، مقدس متی کی تھی۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دو؟ انہوں نے کہا بر ابا کو۔ ہاں جی، کس کو؟ یہ بے ابا کے اوپر دیکھیں، یہ تشدید بھی ہے، شد بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا دبا کے پڑھیں گے، بر ابا یعنی ابا بے ڈبل بار۔ پیلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ ہاں جی، سب نے کیا کہا؟ وہ۔ اس نے ان سے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ در حقیقت وہ تو ہماری برائیوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے، اپنے اوپر اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کیا برائی کی ہے؟
کیا اس نے یہ برائی کی ہے کہ اس نے تمہارے بیماروں کو اچھا کیا؟ اس نے برائی کی ہے کہ اس نے تمہارے لنگڑوں کو اچھا کیا، تمہارے اندھوں کو اچھا کیا، تمہارے مردوں کو زندہ کیا؟ کیا اس نے برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ ہاں جی، کیا ہو؟ وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ عدالت ایک ایسے ملک میں ہو رہی ہے جہاں پر انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا، اور عدالت جج ان لوگوں کے بلوے کے سامنے، شور کے سامنے وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ اور کئی بار دنیا کے اندر، کئی ممالک کے اندر ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ ہاں جی، میں اس راست باز کے خون سے تم جانو۔ مطلب آگے یہ ہے، یہ دو الفاظ کا ایک چھوٹا سا حصہ الگ بنایا گیا، تم جانو۔ اس کے اندر بہت گہرا مطلب چھپا ہوا ہے کہ پھر اب تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ آمین۔ اس کا مطلب آج بھی ویسا ہی ہے۔ اگر اس یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہم قبول نہیں کرتے تو پھر تم جانو، چونکہ خدا کے خادم نے کلام آپ کو سنا دیا ہے، پھر آپ جانو۔ اگر اب بھی تیار نہیں ہوتے، سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ ہاں جی، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر، انہوں نے خون قبول کر لیا۔ ہاں جی، خون، لیکن خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لے، چونکہ انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کر دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ اس کا میرے بہن بھائیوں رزلٹ پھر کیا نکلا؟ یہ تو انہوں نے اپنے اوپر یہ سارا کچھ لے لیا تھا اور زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے اٹیک کر دیا یروشلم پر، اور فسح کا پاس اوور ڈے تھا، جیسے گڈ فرائیڈے ہے، قربانی کا دن، سالانہ قربانی ہوتی تھی، عید فسح، اور وہ قربانیاں کر رہے تھے، اور ان کے ذبیحوں کے ساتھ رومن جرنیل تھا تیتس، اس کی سربراہی میں انہوں نے 10 لاکھ یہودی قتل کیے۔ کتنے؟ یسوع مسیح کو جو قبول نہیں کرتا، یہ سوال آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، تو پھر مسیح یسوع کا کیا کرے؟ انہوں نے کہا اسے سلیب دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آج جو خدا کے بیٹے کو رد کرتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ جملہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، تم جانو۔ آج جملہ کیا ہے؟ پھر تم جانو۔ تو 70 عیسوی میں اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر یہودی قتل ہوتے رہے، کیونکہ انہوں نے خود قبول کر لیا، اور ہٹلر نے صفحہ ہستی سے مٹانے کا ان کو ارادہ کیا۔ پوری قوم میں سے صرف 610 یہودی بچے۔ کتنے؟ باقی ساری قوم کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان سے پیار نہیں کرتا۔
خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان کی رہائی چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور نجات دہندہ کو پہچانے. اور ہمارے بارے میں بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے نجات دہندہ کو پہچانے، یسوع مسیح کو جانے اور پہچانے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شاگرد یہ پوچھ رہے تھے خدا یہ باتیں کب ہوں گی جب انہوں نے خون کو قبول کر لیا. اور اسی طرح سے آج کا یہ وقت بتاتا ہے یسوع مسیح اس دنیا میں پھر آنے والا ہے. یسوع مسیح اس دنیا میں، اور وہ سوال اپنی جگہ پر پھر کھڑا ہے، تم جانو. وارننگ ہے، یہ اس وقت بھی تھی جس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا، اور اگر آج بھی کلام کو سن کے ہم قبول نہیں کرتے تو نتیجہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. خدا کا کلام کتنا سچا ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب 10ویں آیت. لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں ہر روز تسلی دیتا ہے. ہر روز کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام اساس مانتے جانا تے دکھ دنیا اٹھائے گی. کلیسیا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا دکھ نہیں اٹھائے گی. کلیسیا پہلے ہی دکھ اٹھا رہی ہے. جتنے راستہ بازی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لکھا ہے وہ ستائے جائیں گے اور ستائے جا رہے ہیں. لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ جو ہر روز آپ کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو تازہ دم کرتا ہے کہ آپ اس کی راہ سے نہ ہٹیں. یہ اس کا فضل ہے. تو باتیں یہ وہ کر رہے تھے کہ خدا یہ دن جو ہے یہ کب آئیں گے. پھر خدا نے ممکن کیا کہ 1948 میں، کب 1900 پہلا جہاز برطانیہ سے پھر فلسطین میں آیا اور یشرب میں پھر یہ بسنا شروع ہوئے. اور آج اگر دنیا کی صورتحال پر نظر کی جائے، دنیا بڑے جسے کہہ سکتے ہیں کریٹیکل سچویشن میں ہے، اور شاید اب بہت دیر نہ ہو خدا دی یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کے بارے میں. پوری دنیا الرٹ ہو رہی ہے، لیکن زیادہ اس بات پر توجہ دی جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مقدسوں کو، بچنے والوں کو خدا کے بیٹے پر اپنی آنکھیں لگانی چاہیے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا چاہیے. آمین. اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اب سستی کا ڈیلے نہیں ہوگا. خدا نے یسوع جلد اس دنیا میں آنے والا ہے. سو ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل 21واں باب آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے. آج کس کی بابت؟ کہ وہ نفیس پتھر اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے، تو اس نے ان سے کہا وہ دن آئے گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. تو 70 عیسوی میں یہ نبوت پوری ہو گئی. 70 عیسوی میں یہ نبوت. انہوں نے سے پوچھا کہ اے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہو تو اس وقت کا کیا نشان ہے؟ تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس وقت ہلکا سا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنبش ہوئی تھی، لیکن ابھی ایک فائنل ججمنٹ ہونے والی ہے. اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں. ہاں جی وہ. اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچے تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا. ہاں جی ان کے پیچھے بہت ساری گمراہیاں ہوں گی، افواہیں ہوں گی.
لیکن آپ نے اپنی آنکھیں اپنے مسیحا پر رکھنی ہے. لوگوں کی باتوں میں آ کر گمراہ نہ ہو جانا. اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو اب تو صرف افواہیں نہیں ہیں، اب تو بلکہ ہو رہی ہیں، تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ فوراً خاتمہ نہ ہوگا. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی. موت کی شرح اگر دیکھا جائے تو ابھی پہلے سے بہت زیادہ تیز ہے. 55 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. گزرے دنوں میں جو سورج گرہن لگا تقریباً پوری دنیا پر تھا، اگر نہیں تھا یا کم اثرات تھے تو پاکستان اور انڈیا پر، باقی پوری دنیا پر تھا. تو یہ نشانات، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہ اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. یہ وقت ہے کہ کلیسیا خداوند کی گواہ بنے. ہاللیلویا. صرف فیس بک پہ نہیں یا فوٹو سیشن پہ نہیں تصویریں ڈالتے ہم نے، ادھر پاپڑ بانٹ دیے، ادھر نلکا لگوا دیا، یہ کر دیا. آج انجیل کی گواہی دینے کی ضرورت ہے، بائبل مقدس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنا یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف کچھ بول سکے، کیونکہ آپ اس طرح سے آپ کو تیز کیا ہوا ہوگا کلام کے وسیلہ سے. آمین. کیا کیا ہوگا؟ آپ تیز ہو گئے، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا. تو یہ خداوند نے تسلی بخش جملہ کلیسیا کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کہا. آپ کا ایک جو سر کا بال ہے یہ بھی بیکا نہ ہوگا، یعنی ٹیڑھا ہوگا، ایک بال بھی جلدا نہ ہوگا. مطلب یہ ہے آپ خداوند میں قیمتی ہو. ہاللیلویا. صدرک اور میثاق اور ابدن جو اپنے ایمان میں وہ پختہ تھے، ان کے کپڑوں سے آگ کی بو بھی نہیں آتی تھی، اسمیل بھی نہیں آتی تھی کہیں دھونے کی. خدا نے کیسے ان کو محفوظ رکھا. ہاللیلویا. تو اس طرح سے گھبرانا نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا، جنگ لگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. اس کا اجڑ جانا تو یہ ایک بار ہو چکا ہے اور پھر بھی ہو سکتا ہے. ایک بار یہ اور پھر بھی ہو سکتا ہے. اب جہاں پر ہم کھڑے تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے میں پہلے ایک لال گائے جو ہے وہ ذبح کی جائے گی. لال بچڑا، لال گائے. آپ میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ جیسے یہ لال گائے کٹے گی اور اس کے بعد قربانی چڑھائی جائے گی تو نئی ہیکل کی تعمیر، تھرڈ ٹیمپل جو ہے اسے شروع کیا جائے گا. یاد رکھیں یسوع مسیح، اور پھر کہتے ہیں یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی. یسوع مسیح لال گائے کا پابند نہیں ہے. ان چاروں اناجیل میں دیکھیں، تینوں جو اناجیل ہیں جنہیں اناجیل متوافقہ کہتے ہیں، متی کی انجیل ہے، مرکز کی ہے اور لوکا کی انجیل ہے،
ان تینوں اناجیل میں یسوع کی مصلوبیت کا ذکر ہے، ان تینوں اناجیل میں یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے۔ ان میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ پہلے لال گائے جو ہے وہ کٹے گی۔ ہاں کٹے گی یا نہیں کٹے گی یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یسوع کی آمد کو لال گائے نے نہیں روکا ہوا، یا یسوع کی آمد کو تھرڈ ٹیمپل نے نہیں روکا ہوا۔ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے میں چور کی مانند آ سکتا ہوں جب لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ حالے گناہ کرتے رہو، اینڈ تے توبہ کرنا کہ حالے کے لیے ہیکل بن گئی۔ یہ ابھی کون سی لال گائے کٹ گئی ہے، ابھی بھی دبا کے رکھو کم، جب لال گائے کٹ جائے گی تو پھر اسی چپ کر کے جا کے سوری جی معافی، اسی معافی مانگوں گے۔ خدا بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری نیت کیسی ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے، اور رات کے بدھ پہ جب نے کلام سنایا تھا لال گائے کے بارے میں، یاد رکھیں آج لال گائے کا مسیحیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہیکل خدا یسوع کے لیے بن رہی ہے، وہاں پر تو مخالف مسیح بیٹھے گا، تو اس لیے اس پہ دلچسپی زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دلچسپی یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں لینے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کا یہ خط دیکھیں، اور جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو راکھ گائے کو جلایا جاتا اور اس کی راکھ پانی میں ملا کے غسل کرتے تھے پاکیزگی کے لیے، آج اس کی جگہ پہ کچھ اور ہے، اور ہمیں اس لال گائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ انہی باتوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئلہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، تو ہاتھوں کا خیمہ نہیں ہے، آج اسے کسی ٹیمپل کی ضرورت نہیں ہے، آج اسے کسی ہیکل کی ضرورت نہیں ہے کہ بنے گی تو پھر یسوع آئے گا۔ خداوند کی ہیکل بن چکی ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند کی ہیکل کہاں پر لکھا ہے؟ کرنتھیوں کے اندر لکھا ہے تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ آج اور کسی ہیکل کی ضرورت نہیں ہے کہ یسوع ہے، وہ ہیکل آپ ہیں، ہاللیلویہ۔ تو لوگ کہتے ہیں ہیکل بنیں گے تو یسوع آئے گا، ہیکل لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ یسوع مسیح کے اس دنیا میں ماننے والے اس کی ہیکل موجود ہے، ہاللیلویہ۔ ہم خدا کا مقدس ہے، الکا خدا کا روح تم میں، ہیکل والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہیکل بنیں گے تو پھر یسوع آئے گا۔ اب گائے والا بھی دیکھیں یہاں پہ مسئلہ ہے، اور یہ بھی حل ہے۔ 9 آیت میں لکھا ہے لیکن جب مسیح آئلہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اب وہ ہیکل کا خیمہ نہیں بلکہ اپنے جلال کا خیمہ، یوحنا کی انجیل کا 1 باب، وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے اب وہ اپنے جلال کا خیمہ ہمارے گرد تان دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، تو وہ باپ کے پاس پہنچ چکا ہے اپنا خون لے کر، اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ، ہاں جی اے آگے لال گائے، کون سی راکھ؟ گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، ہاللیلویہ۔ کیسے کر دیا؟ تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔
ہاں جی، زندہ خدا کی. تو آج اس راکھ کی ضرورت نہیں ہے جو لال گائے کو جلا کر حاصل کی جائے گی. یہاں پر لکھا ہے وہ اپنا خون لے کر پاک مکان میں چلا گیا ہے. ہاللیلویا. تاکہ خدا سے ملائے. اس لیے گائے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو وہ ہماری طرف سے ذبح ہو یا نہ ذبح ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ذبح کرنے والوں کو پتا ہو، لیکن ہمیں ہر وقت خداوند کے لیے تیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ایک آخری حوالہ خداوند کے کلام میں سے پڑھتے پرانے عہد نامہ میں، اور یہ ہے یوئیل کی کتاب. خداوند کا کلام یوئیل کی کتاب، اس کا 3 باب 3 اس کے چیپٹر ہے، اور آیت نمبر 9 میں لکھا ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو. آج قوموں کے درمیان لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہو، وہ چڑھائی کرے، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے. کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ. اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے. قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشافٹ کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی آگے لکھا ہے عدالت کروں گا. اب ہم آگے ہیں جو کچھ اس وقت دنیا میں ہونے پر ہے. ہاللیلویا. جو کچھ موجودہ صورتحال میں دنیا میں ہونے کا ہے، میں اس وادی میں بیٹھ کر قوموں کی عدالت کروں گا. ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے. کیا لگاؤ؟ ہنسوا. اس کا اردو کیا ہوگا؟ اور اردو ایزی اردو درانتی کیا ہوگا؟ ہنسوا لگاؤ. اے ہم بچیاں تو یاد رکھنے ہی بیٹھ. ہنسوا کس کو کہتے ہیں؟ اور اندو کیونکہ حوص لبا لبر کل لبریز ہے، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے. ہاں جی، ان کی شرارت اس سے بڑی کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، اس سے بڑی کوئی شرارت نہیں ہے. گروہ پر گروہ انفضال کی وادی میں ہے. موجودہ فلسطین، ہاں جی، گروہ پر گروہ انفضال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفضال کی وادی میں آ پہنچا. سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے. سورج اور چاند، یہ پچھلے دنوں کا سورج گرہن، یہ ہلکا سا جسے کہہ سکتے ہیں ڈیمو خدا نے دیا کس طرح سے ہوتا ہے. اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا. یہ دنیا جو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے، جہاں پر ہم طرح طرح کی آسائشوں کے لیے سلسلے بناتے ہیں، ایک دن یہ سارا کچھ سٹاپ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک ممکن ہے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، بھرپور کوشش کریں خدا کے کام میں حصے دار ہم بنیں. اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم خدا کی خدمت کریں، چونکہ ایک دن سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا. خداوند صیون سے، یہ گروہ اور فوجیں کہاں پر جمع ہیں؟ صیون میں. ایک دن حقیقی مسیحا وہاں سے نعرہ مارے گا اور یرشم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان و زمین کانپیں گے. آج تے بندے نہیں نا کانپ دے. انہیں کہنا ہو خدا کی عبادت کریں، نہ بھائی 2 کا نکالے نہیں ملے. ادھر سنو، بس ٹینشن کر دی. لیکن لکھا اس وقت آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ. اس وقت کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، صرف خداوند ہی پناہ گاہ ہوگا. اور بنی اسرائیل کا کلا ہے. ہاللیلویا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، وہ اس کلے میں جائے گا. جو کوئی کشتی میں جائے گا وہ بچایا جائے گا. نوح اور اس کا گھرانہ بچے.
بس تم جانو گے کہ میں خدا تمہارا خدا ہوں جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں. ہاللیلویا. تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزرنا ہوگا. اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور پھر خدا ابدی زندگی کی طرف جہاں پر خداوند ہی بادشاہ ہے اور اس کا ابدی سرور خداوند کے لوگوں کی زندگی میں ہوگا. اس ابدی زندگی میں خداوند داخل کرے گا اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا. مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان. ہاں جی، ادوم کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ ملک عراق. موجودہ ملک کون سا ہے؟ باغ عدن کہاں پر تھا؟ عراق میں. جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہاں سے ہی دنیا کا خاتمہ بھی ہوگا، اینڈ ہوگا. اور یہی یہاں پر لکھا ہے مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان. ہر طرف خاموشی چھا ہے کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا. تو پھر جو خدا کے لوگوں کا خون بہاتا ہے، پر جب بنی یہودا خداوند کو پہچان لے گا تو خدا پھر ان کے خون کا بھی بدلہ لے گا. آمین. لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خدا سیون میں سکونت پذیر ہے. اب مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب وہ مسیحا کو پہچان لیں گے پھر میں ان کا خون جو انہوں نے کہا تھا اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر، ہماری گردن پر ہو، میں ان کو معاف کر دوں گا کیونکہ انہوں نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا ہے. ہاللیلویا. آج بھی ہر ایک شخص کے لیے عام معافی کا اعلان ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے. رہائی اس کی ہے جو یسوع کو رد کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خدا سے دور ہو کر اپنی ہلاکت میں چلا جائے گا. اب آخری لفظ میں پھر وہ بولوں گا جو کہا گیا تھا، تم جانو. خدا آپ کے ساتھ.